السلام علیکم۔ میں ہوں اختر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ اسپورٹس۔ آج بہت ساری خبریں ہیں جو کہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے۔ ایک تو یہ کہ احمد شہزاد نے لگاتار چوتھے میچ میں 50+ اننگز کھیلی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کا ایک اور ٹاپ کرکٹر ریٹائرمنٹ لے رہا ہے، جبکہ پاکستان سپر لیگ کے آنے والے سیزن کے لیے جو سب سے بری اور حیران کن پک ہوئی ہے، جو ٹریڈ ہوئی ہے، کھلاڑی ایکسچینج ہوئے ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ اب تک کی سب سے حیران کن اور کسی حد تک غیر ضروری جو ٹریڈ ہوئی ہے ٹاپ پلیئرز میں، تو اس کی وجوہات کیا ہیں اور کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کے خلاف میچ میں جو سیریز ہو رہی ہے، آسٹریلیا کا ٹاپ بولر شاید نہ کھیل سکے انجری کی وجہ سے، تو یہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے تھوڑی سی پلس پوائنٹ ہے، لیکن اگر کھیل کے لحاظ سے دیکھیں تو شاید یہ پلس پوائنٹ نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ڈسکس کریں گے، اور سب سے پہلے جو اہم چیز ہے کہ آج پاکستان کے پلیئر کے ساتھ آسٹریلیا میں ناروا سلوک اختیار کیا گیا ہے۔ وہ کارگو کا سامان بھی، اپنا جو سامان ہے خود لاد رہے ہیں ٹرک میں ایئرپورٹ کے باہر جا کر۔ یہ کسی بڑے لیول پر یا اس طرح کبھی نہیں ہوا، تو یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی اس حوالے سے چاہیے کہ اتنا نیچے نہ گریں کہ آپ کو ہر جگہ اس طرح کی رسوائی کا، اس طرح کی ذلت کا سامنا کرنا پڑے، جو کہ موجودہ وقت میں پاکستان کے پلیئرز کو کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ کسی حد تک پاکستان کی کمزوری بھی ہے، ٹھیک ہے، اس پہ کچھ اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں، آسٹریلوی پرائم منسٹر نے پاکستان ٹیم کو بلایا، باقی چیزیں ہوئی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں نیگیٹو ہوتی ہیں وہ بہت بڑا امپیکٹ ڈالتی ہیں کہ آپ کا جو میزبان بورڈ ہے وہ آپ کی کتنی رسپیکٹ کر رہا ہے اور آپ کو کتنی عزت دے رہا ہے۔ تو یہ چیزیں میرے خیال میں کسی حد تک خراب بھی ہیں، اور اس طرح یہ مورال گرانے کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ اپنے پلیئر کو جو وہاں گئے ہوئے ہیں ان کو اگر اس طرح کا رویے کا سامنا کرنا پڑے گا تو ذہنی طور پر انسان ڈسٹرب ہوتا ہے۔ ایون کہ جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، میں چھوٹی مثال دے رہا ہوں، اگر ہمیں وہ رسپیکٹ نہ ملے جو ہمیں ایز اے گیسٹ توقع کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کا دل کتنا بد دل ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں پاکستان ٹیم کے پلیئر کے ساتھ ظاہر سی بات ہوتی ہیں، وہ بھی انسان ہے۔ تو یہ چیزیں پاکستان کرکٹ بورڈ کو سوچنا چاہیے، اس کے حوالے سے آسٹریلوی کرکٹ بورڈ سے بات کرنا چاہیے تاکہ آگے چل کر اس طرح کی کوئی اور صورتحال سامنے نہ آ سکے۔ اور اس کے علاوہ بات کرتے ہیں احمد شہزاد کی، جو کہ بہت شاندار فارم میں ہیں، اور جس طرح وہ نیشنل T20 کپ میں ایک تو ٹاپ اسکورر ہیں، لگاتار چوتھے میچ میں 50+ اننگز کے لیے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید نیوزی لینڈ کے خلاف جو سیریز ہے ٹرینگولر سیریز، اس میں انہیں موقع مل جائے گا۔ یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا، اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت اس لیے بھی دکھائی دیتی ہے کہ جو سیناریو بن رہا ہے، جو نئے سلیکٹرز آئے ہیں اور جو کھلاڑی ہمارے کھیل رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ احمد شہزاد ہو گئے یا اس طرح کے دیگر پلیئرز جو بڑی بڑی لیگ کو چھوڑ رہے ہیں، اور نیشنل T20 کپ جو کہ بہت نیچے چلا گیا ہے کلاس کے لحاظ سے، 18 ٹیمیں جب سے ایڈ ہوئی ہیں، اس میں کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، پرفارمنس دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر اس کا واضح مطلب یہ ہے، انہیں کہہ دیا گیا ہے کہ یہ ایک آسان ٹورنامنٹ ہے، کیونکہ جب 6 ٹیموں کے درمیان یہ ٹورنامنٹ ہوتا تھا تو بہت سخت مقابلہ ہوتا تھا۔ اس کا جو انٹرنیشنل کرکٹ ہے اور ہمارے جو نیشنل T20 کپ ہے یا پھر پاکستان سپر لیگ ہے، ان کے درمیان کلاس کا جو فرق ہے وہ مائنر سا تھا، لیکن اب بہت بڑا فرق ہے۔ ڈیرہ مراد جمالی، لاڑکانہ، آزاد کشمیر، اس طرح کے چھوٹے علاقوں کی ٹیمیں ہیں جن میں کوئی بڑا بولر نہیں کھیل رہا، تو یہاں پر اب رنز کرنا پہلے کی نسبت کافی آسان ہے، ہو سکتا ہے رنز زیادہ جلدی یا بآسانی ہو جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ان پلیئرز کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ نیشنل T20 کپ میں پرفارمنس دیں اور آگے آئیں، اور میرے خیال میں ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ اب پاکستان کے جو سلیکٹرز ہیں، ایک تو ان کا ذہن میں یہ چل رہا ہے کہ جس طرح دیگر ممالک، خاص طور پر آسٹریلیا، انڈیا، انگلینڈ، جس طرح یہ بیک وقت دو دو ٹیمیں کھلا رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی بیک وقت 2 ٹیمیں بنائیں، جیسا کہ بابر اعظم اوپننگ نہیں چھوڑ رہے تھے T20 فارمیٹ میں، تو اب شاید سیم ایوب کی جگہ بنائی جائے گی۔ وہ رضوان اور اپنی جو اوپننگ جوڑی ہے، جو کہ دنیا کی کامیاب ترین جوڑی ہے ایوریج اور رنز کے اعتبار سے، سنچری شراکتوں کے اعتبار سے، لیکن ان کے اوپر جو سب سے زیادہ تنقید ہوتی ہے یا واحد سوال ہے وہ ہے ان کا رن ریٹ۔ وہ پاور پلے کو شاید اتنا زیادہ یوٹیلائز نہیں کر پاتے جتنا کرنا چاہیے یا جتنا دنیا کے دیگر ٹیمیں کرتی ہیں، لیکن یہ ایک خامی ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پلس پوائنٹ بھی بہت ہیں۔
اس وجہ سے شاید بابر اعظم ایک روایتی انداز میں آگے بڑھنا چاہ رہے تھے اور رضوان کے ساتھ اپنی جوڑی کو کنٹینیو کرنا چاہ رہے تھے. وہ تو نہیں کر رہے تھے چینج, اس لیے اب چونکہ کپتان چینج ہوا ہے تو اب سیم ایوب کو بھی لایا جا سکتا ہے. شرجیل خان پرفارمنس دیتے ہیں تو ان کو بھی لایا جا سکتا ہے, اور اس کے علاوہ احمد شہزاد جو کہ پرفارمنس دے بھی رہے ہیں, اور ان کے پیچھے بیک بہت ہے. شاہد افریدی کہہ رہے ہیں کہ احمد شہزاد کی واپسی ہونے لگی ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ کامران اکمل جو کہ سلیکٹر بنے ہیں, اور دوسرے سلیکٹر ہیں سلمان بٹ, یہ سب اسی گروپ کے ہیں, تو وہ احمد شہزاد کو لازمی طور پر لے آئیں گے اگر پرفارمنس اچھی دیتے ہیں تو یہ ایک طرح سے اچھا بھی ہے, کمپٹیشن بھی شروع ہو جائے گا. پھر شاید بابر اعظم بھی کوشش کریں کہ اپنا اسٹرائک ریٹ جہاں پر تنقید ہوتی ہے ان کے اوپر اس کو بھی بہتر کریں, اور رضوان گو کہ ان کا اسٹرائک ریٹ اوور آل اچھا ہے مڈل اوورز میں یا ڈیتھ اوورز میں, لیکن پاور پلے میں ان کا اسٹرائک ریٹ بھی اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی کوشش کریں گے کہ اپنے اسٹرائک ریٹ کو بہتر کریں. اور اس کے علاوہ جو ٹریڈ ہوئی ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں, جو کہ سب سے میرے خیال میں حیران کن ٹریڈ ہے. وہ ٹریڈ ہے ملتان سلطانز, اور اس کے علاوہ جو دوسری ٹریڈ کس کے ساتھ, اسلام آباد کے ساتھ, کوئٹہ کے ساتھ ہے. اب اس میں افتخار احمد کو ریلیز کیا گیا جو کہ پہلے اسلام آباد یونائٹڈ کے تھے, پھر کوئٹہ گلیڈیٹرز کے لیے. اب کوئٹہ گلیڈیٹرز نے یہ اپنا کھلاڑی ٹریڈ کیا ہے ملتان سلطانز کے ساتھ, اور ملتان سلطانز نے جو ٹریڈ میں اپنا کھلاڑی دیا ہے وہ بہت اہم ہے. وہ ہے ریلی رساؤ, جو کہ گزشتہ ایڈیشن کا مجموعی طور پر تیسرا, رضوان اور بابر اعظم کے بعد تیسرا بڑا اسکورر تھا رنز کرنے کے لحاظ سے, اور غیر ملکی پلیئرز میں سب سے زیادہ ان کا رنز سے اسٹرائک ریٹ 170 سے زیادہ تھا, 171.59, اور ایوریج بھی 45 سے اوپر ایوریج تھی. شاندار فارم میں تھے. سمجھ نہیں آئی کہ ملتان سلطانز کو آخر ایسی کیا ضرورت پڑی کہ انہوں نے اپنا ٹاپ پرفارمر جو کھلاڑی ہے اس کو ریلیز کیا. افتخار احمد کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ ملتان سلطانز اسامہ میر کو یا کسی اور اسپنر کو ساتھ کنٹینیو نہ کرنا چاہیں, خوش دل شاہ اور افتخار احمد کو ملا کر ایک اسپن اٹیک بنائیں اور آگے بڑھیں. تو یہ شاید ان کی سوچ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے افتخار احمد کو لایا گیا. اگر ہم کارکردگی کے اعتبار سے دیکھیں تو گزشتہ PSL میں دونوں کی کارکردگی یا رواں سال میں مجموعی جو T20 میچز کھیلے گئے ہیں ان میں ریلی رساؤ کا اور افتخار احمد کا بیٹنگ کے اعتبار سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا. اگر ریلی رساؤ کی بات کریں, گزشتہ جو ایڈیشن تھا اس میں ان کی ایوریج تھی وہ 45 سے زیادہ تھی, 171 سے زیادہ اسٹرائک ریٹ تھا. افتخار احمد نے 23 رنز کی ایوریج کے ساتھ اور 126 کے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ رنز کیے تھے, جو کہ بہت کم ہے. اس کے مقابلے میں اگر رواں سال کی کارکردگی کی بات کریں تو افتخار احمد نے 34 اننگز کے لیے مجموعی طور پر T20 انٹرنیشنل یا مجموعی T20 میچز, ان میں 875 رن ضرور بنائے ہیں اور 38 کی ایوریج ہے, اور اسٹرائک ریٹ بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. بہتر ضرور ہے 148 کا, لیکن بہت ہائی کلاس بھی نہیں ہے. بہتر بہت اچھا ہے لیکن بہت اس طرح نہیں کہہ سکتے جنا ریلی رساؤ کا ہے. ریلی رساؤ کی بات کریں تو ان کا اسٹرائک ریٹ لگ بھگ 161 رن فی 100 بال رہا ہے 2023 میں, اور ایوریج بھی 29 ہے. تو ایوریج میں اسٹرائک ریٹ میں برابر ہیں, بہتر ہیں کافی ریلی رساؤ. دونوں نے ایک سنچریاں کی ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آئی ہے کہ اس کے بدلے کیا صرف پلاٹینم جو کیٹیگری ہے اس کی جو پہلی پک ہے وہ حاصل کی ہے ملتان سلطانز نے, تو کیا اسی کی وجہ سے جو ٹریڈ ہوئی ہے سلور کی کیٹیگری چینج ہوئی ہے. یعنی پہلے کوئٹہ گلیڈیٹرز نے پک کرنی تھی پہلی پلاٹینم میں, اب ملتان سلطانز کرے گا. اور اس کے علاوہ جو مطلب اس کے بدلے ریلی رساؤ دیا ہے, تو میرے خیال میں یہ گھاٹے کا سودا کیا ہے. ریلی رساؤ کا ایک کمبینیشن بن چکا تھا ملتان سلطانز کے ساتھ, اور کنٹینیو پرفارمنس دے رہے تھے, اور ان کی پرفارمنس بہت اچھی رہتی ہے. ایک تو یہ کہ پورا سیزن آپ کو اویلیبل ہوتے ہیں, تو اس طرح کے پلیئر کے ساتھ میرے خیال میں ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے, لیکن جانے دیا گیا ہے. تو یہ ایک سوال یا نشان ہے اس کے اوپر. اور اس کے علاوہ اب آخر میں بات کر لیتے ہیں دورہ آسٹریلیا, جہاں پر پاکستان ٹیم میں ایک تو آج ناروا سلوک کا سامنا کرنا پڑا پاکستان کے پلیئرز کو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب یہ ہے کہ مچل اسٹارک جو کہ نمایاں ترین بولر ہیں آسٹریلیا کے, وہ پاکستان کے خلاف کم از کم پہلے ٹیسٹ میچ سے باہر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ان کو انجری کا سامنا ہے, اور ان کی جگہ اب نوجوان کھلاڑی ویسٹرن آسٹریلیا کے کھلاڑی ہیں لانس مورس, انہیں موقع دیا جائے گا. تو پاکستان کے لیے کسی حد تک یہ بھی ہے کہ جب کوئی نیا کھلاڑی آتا ہے پاکستان ان کو سپر ہیرو بنا دیتے ہیں, تو اس لحاظ سے تو کہہ سکتے ہیں. لیکن اوور آل پاکستان کو تھوڑا ایڈوانٹیج یہ ہو سکتا ہے کہ مچل اسٹارک کے پاس بہت زیادہ تجربہ ہے, اور پرتھ کی ٹیسٹ پر جو کہ ایک پرتھ کی وکٹ پر جو کہ ایک بہت خطرناک وکٹ ہے, دنیا کی تیز ترین وکٹ ہے,
تو وہاں پر مچل اسٹارک پاکستان کے جو بیٹسمین ہیں ان کے لیے بہت بڑا ڈراؤنا خواب ثابت ہو سکتے تھے. تو یہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے تھوڑی سی پلس پوائنٹ والی بات ہے. لیکن اوور آل دیکھا جائے تو اتنا پاکستان کو پھر بھی مزاحمت کا سامنا اس لیے کرنا پڑے گا کہ اسٹلوی ٹیم میں کئی اور کھلاڑی بھی ہیں جو کہ بہت اعلیٰ کلاس ہے ان کی اور لگاتار پرفارمنس دیتے آ رہے ہیں. اور پاکستان کی کارکردگی کئی بار پہلے بتا چکا ہوں کہ اسٹلوی سرزمین پر بہت بری رہی ہے. 1995 کے بعد پاکستان نے وہاں جتنے بھی ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں سبھی میں پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. 2019 میں پاکستان ٹیم جب آخری بار گئی تھی تو پاکستان کو دونوں ٹیسٹ میچوں میں اننگز کے مارجن سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا. تو یہ چیزیں ہیں پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے نیگیٹو ہو سکتی ہیں. لیکن پاکستان کو بہرحال پازیٹیو ملانے کے لیے، کیونکہ یہ ہر چیز بدلنے کے لیے ہوتی ہے، تو پاکستان بھی اپنی تاریخ بدل سکتا ہے اور طویل عرصے کے بعد وہاں جا کر کامیابی حاصل کر سکتا ہے. اور انشاءاللہ امید ہے کہ پاکستان ٹیم اس بار کم از کم ایک ٹیسٹ میچ جیتنے میں کامیاب رہے گی.